آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں مذہبی رہنماؤں پر مشتمل 88 رکنی ماہرین کی اسمبلی نے منتخب کیا۔ اسمبلی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کو فیصلہ کن اکثریت سے منتخب کیا گیا۔ لبنان میں بیروت اور دیگر شہروں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 49 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پھیلتی ہوئی جنگ نے تیل کی تجارت کو شدید متاثر کیا ہے اور قیمتوں میں اضافے کے باعث آج ایشیا میں شیئر فیوچرز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تیل کی فراہمی میں کمی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل میں طویل مدتی رکاوٹوں کے خدشات کے باعث ڈالر کی قدر یورو اور ین کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ گئی ہے اور یہ جولائی 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 17% اضافے کے بعد اس کی فی بیرل قیمت $108.73 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے ہی اس میں 28% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ایشیا بحر الکاہل کے خطے بھر میں حصص کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کی لہر کے بعد یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ خطے سے توانائی کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں صارفین اور کاروباری اداروں کے لیے تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ رات احمد آباد میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو فائنل میں 96 رن سے ہرا کر ICC T20 عالمی کپ جیت لیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 19 اوورز میں 159 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 22، پشاور 20، کوئٹہ 13، گلگت 12 اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود، جبکہ سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 31، لیہ -13، پلوامہ اور شوپیاں 7، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جاری آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک 583 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری تازہ ترین معلومات کے مطابق اس دوران 795 طالبان زخمی بھی ہوئے۔ اس طرح 242 چوکیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ مزید 38 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 213 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں 64 مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کے استحکام کے لیے تمام ضروری فیصلے کرے گی۔ وہ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے تحت ملک میں معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر بروقت عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ موجودہ علاقائی صورتحال، خصوصاً توانائی کی فراہمی اور عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے پیش نظر حکومت پہلے سے ہی احتیاطی اقدامات کر رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عوامی مفادات کے مکمل تحفظ اور معاشی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ، وفاقی اور صوبائی سطح پر تمام منتخب نمائندوں اور اعلیٰ سرکاری افسران کو ہدایت کی کہ وہ عوام کو امداد فراہم کرنے اور وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام سرکاری ملازمین اور وزراء سادگی اور کفایت شعری کو اپنائیں۔
اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کفایت شعری، سادگی اور بچت کے اقدامات صنعتی اور زرعی شعبوں پر لاگو نہیں ہوں گے تاکہ قومی پیداوار، برآمدات اور غذائی تحفظ کا عمل متاثر نہ ہو۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کفایت شعری اور بچت کے حتمی منصوبوں کا باضابطہ اعلان آج کیا جائے گا۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر دستیاب ہیں اور حکومت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی انتظامات کر چکی ہے۔ اسرائیل نے آج سویرے جنوبی لبنان پر دوبارہ حملے کیے۔ خبر ہے کہ اس میں ایران کے انقلابی گارڈز قدس فورس کے لبنان شاخ کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حالیہ حملے تہران میں تیل کے ذخیرے پر اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد کیے گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں جنوبی لبنان میں 2 سپاہیوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظاموں نے ملک کو نشانہ بنانے والے حملوں کے نئے سلسلے میں 16 بیلسٹک میزائلوں اور 113 ڈرون کو ناکارہ بنا دیا اور تباہ کر دیا۔ اس دوران بحرین میں ایران کے ڈرون کے ایک حملے میں آج ایک نمک بنانے کے پلانٹ پر حملہ کیا گیا جس میں مادی نقصان ہوا۔ نیپال میں ایوان نمائندگان کے انتخابات کے بعد 14 انتخابی حلقوں میں ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے۔ اب تک 151 سیٹوں کے حتمی نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ان انتخابات میں راشٹریہ سوتنتر پارٹی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھری ہے، جو فرسٹ پاس دی پوسٹ نظام کے تحت اب تک 119 سیٹیں جیت چکی ہے اور 6 دیگر سیٹوں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہے۔ نیپالی کانگریس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ UML نے اب تک 7 سیٹیں حاصل کی ہیں اور 2 حلقوں پر برتری بنائے ہوئے ہے۔ NCP 6 سیٹیں جیت چکی ہے اور 2 حلقوں میں آگے ہے۔ نیپال میں اس مہینے کی 5 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے۔ ایران میں آپریشن ایپک فیوری اور وینیزویلا میں نکولاس مادورو کی گرفتاری، یہ دونوں امریکی فوجی کارروائیاں انتہائی درستی کے ساتھ انجام دی گئی ہیں اور ان میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے، اور یہی ٹیکنالوجی آپ کو بھی 24 گھنٹے ٹریک کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنگ اور نگرانی میں AI کا مستقبل کیا ہے، اور سب سے اہم سوال، اصل اختیار ہے کس کے ہاتھ میں، یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر AI کی معاونت والی جنگ دراصل نظر کیسے آتی ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے جنگ کے لیے گوگل میپس، یعنی دفتر پہنچنے کا تیز ترین راستہ نہیں، بلکہ فوجی ہدف حاصل کرنے کا مؤثر ترین طریقہ۔ حال ہی میں اطلاعات کے مطابق امریکی کمانڈ نے AI کو 3 بڑے شعبوں میں استعمال کیا ہے۔ پہلا، اہداف کی نشاندہی، یعنی AI سیٹلائٹس اور ڈرونز کی بے شمار ویڈیوز اور تصاویر کا تجزیہ کر سکتی ہے اور تبدیلیوں کی نشاندہی کر سکتی ہے، جیسے نئی تعمیرات، گاڑیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت یا حساس مقامات پر سرگرمی وغیرہ۔ پھر سٹیمولیٹنگ سینیریوز، یعنی مختلف ممکنہ صورتحال کی جانچ۔ AI لاکھوں اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا والے منظرنامے جانچ سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہم یہاں حملہ کریں تو دشمن وہاں کیا رد عمل دے گا۔ AI خطرات اور ممکنہ نتائج کا تجزیہ انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے کر سکتی ہے۔ اور پھر معلومات کو یکجا کرنا۔ AI مختلف ذرائع جیسے سگنل، سینسرز، رپورٹس اور دیگر ڈیٹا کو ایک ہی تصویر میں تبدیل کر دیتی ہے، جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فیصلہ سازی میں برتری۔ وہ فوجی منصوبہ بندی جو پہلے ہفتوں میں ہوتی تھی، اب کئی گنا زیادہ تیزی سے ممکن ہو رہی ہے۔ لیکن میدان جنگ سے باہر بھی AI پہلے ہی وسیع عوامی نگرانی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ امریکہ میں آئس کا محکمہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو تارکین وطن کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے صارفین اس استعمال پر سخت تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر حکومتوں اور نجی AI کمپنیوں کے درمیان تعلقات پر۔ ایران کی جنگ کے تناظر میں یہی مسئلہ ایک عالمی تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ کی جنگی AI کو طاقت کون فراہم کر رہا ہے، اور کیوں صارفین چیٹ GPT کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ امریکی کمپنی اینتھروپک وہ کمپنی ہے جس کا AI ماڈل کلوڈ کہلاتا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اسی AI نے ایران اور وینیزویلا میں فوجی کارروائیوں میں مدد فراہم کی۔ اینتھروپک نے ہمیشہ 2 واضح اصول مقرر کیے ہیں۔ ایک، امریکہ میں اس کے AI سسٹمز کو وسیع پیمانے پر گھریلو نگرانی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور کلوڈ کو اپنے طور پر ہتھیار چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا جب تک انسانی نگرانی موجود نہ ہو۔ انہی اصولوں کی وجہ سے اینتھروپک کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ٹرمپ نے تمام وفاقی اداروں کو حکم دیا کہ وہ اینتھروپک کی ٹیکنالوجی استعمال کرنا بند کر دیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ایران پر امریکی حملوں میں اینتھروپک کی AI استعمال ہو رہی ہے، اور اب شروع ہوتا ہے ایک ایسا ڈرامہ جس میں AI کمپنیاں اور واشنگٹن آمنے سامنے ہیں، اور اس کے اثرات
براہ راست صارفین تک پہنچ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اوپن اے آئی میں۔ اینتھروپک کے بلیک لسٹ ہونے کے صرف چند گھنٹوں بعد سیم الٹمین نے فوری طور پر امریکی وزارت جنگ کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کر لیا۔ ناقدین نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ان کے مطابق اوپن اے آئی کی ابتدائی حفاظتی پالیسیوں میں ابہام اور قانونی خامیاں موجود تھیں۔ عوام نے وضاحت کا انتظار نہیں کیا بلکہ بائیکاٹ شروع کر دیا۔ امریکہ میں صرف ایک دن کے اندر چیٹ جی پی ٹی کو ڈیلیٹ کرنے کی شرح 295% بڑھ گئی۔ صارفین بڑی تعداد میں اینتھروپک کی طرف چلے گئے اور کلوڈ کئی ممالک میں نمبر 1 اے آئی ایپ بن گیا۔ اس کے بعد سیم الٹمن کو نقصان کم کرنے کی کوششیں کرنا پڑی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ قدم موقع پرستانہ اور غیر محتاط دکھائی دیتا تھا۔ اب اس معاہدے میں تبدیلیاں کر کے واضح پابندیاں شامل کی گئی ہیں، یعنی وسیع پیمانے پر گھریلو نگرانی پر پابندی اور خودکار ہتھیاروں تک بغیر نگرانی کے اے آئی کی رسائی پر پابندی۔ اگر وہ کمپنی جس کے اصول زیادہ نرم ہیں فوجی کانٹریکٹ جیت جاتی ہے، اور اگر جنگ میں اے آئی کے استعمال سے متعلق قوانین واضح نہیں ہوتے تو اس کے اثرات ہم سب پر پڑ سکتے ہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ دفاعی صنعت کا موقف ہے کہ جنگ میں اے آئی کا استعمال ضروری ہے۔ ان کے مطابق اے آئی انسانی غلطیوں کو کم کر سکتی ہے اور زیادہ درست فیصلوں کے ذریعے غیر ضروری جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی تیز ضرور ہے مگر غلطیاں بھی کرتی ہے، اور اگر یہی غلطیاں خودکار ہتھیاروں یا جوہری ہتھیاروں کے نظام میں ہو جائیں تو اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بحران کی فرضی صورتحال پر کیے گئے تجربات میں بڑے اے آئی ماڈلز نے 95% معاملات میں جوہری دھمکی تک بات پہنچا دی۔ یہ نتیجہ کنگز کالج لندن کی ایک حالیہ تحقیق میں سامنے آیا۔ وقت کے دباؤ میں ایک ماڈل تو اور بھی زیادہ جارحانہ ہو گیا اور کچھ منظرناموں میں جوہری حدوں کو بھی عبور کر گیا۔ جنگ میں اے آئی کے استعمال کے لیے واضح عالمی قوانین کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ کن اے آئی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کمپنیوں کے مالی مفادات کیا ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔